ہمارے ہاں روایت ہے کہ پالیسی ساز کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے ایک مفروضہ گھڑ لیتے ہیں، پھر اس مفروضے کو قوم کے سامنے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مفروضہ ہمارے پالیسی سازوں نے یہ تراشا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس مفروضے کے حق میں صرف ایک دلیل موجود تھی کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ افغان طالبان کے خلاف پاکستان میں کئی کارروائیاں ہوئیں۔ ملا برادر سے لے کر ملا عبید اللہ اخوند تک ان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، لیکن باوجود افغان طالبان پاکستان میں کسی کارروائی میں براہ راست ملوث نہیں پائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود میں 2008 سے اپنے کالموں اور ٹی وی پروگراموں میں تکرار کے ساتھ یہ عرض کرتا رہا کہ افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس موقف کے دلائل یہ ہیں: نمبر 1، مولوی نیک محمد، عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود وغیرہ نے حکومت پاکستان کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی کہ ان کے بقول پاکستان نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ 2، تحریک طالبان پاکستان کے تمام رہنماؤں کی جب بیعت ہو جاتی تھی تو وہ فوراً افغان طالبان کے امیر المومنین کی غائبانہ بیعت بھی کر لیتے تھے۔ اب جبکہ طالبان کے مختلف دھڑے ایک بار پھر مفتی نور ولی کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور مشترکہ طور پر ان کی بیعت کی گئی، تو اسی مجلس میرے پاس ویڈیو موجود ہے جس میں مفتی نور ولی اور ان کے ساتھیوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کی بیعت کی۔ نمبر 3، افغان طالبان نے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، القاعدہ یا جماعت الاحرار کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ کئی محاذوں پر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ وہ کارروائی جس میں صوبہ خوست کے اندر امریکی CIA کے نصف درجن اہم ترین اہلکار مارے گئے، اس کا منصوبہ حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا، اور اس میں اپنے آپ کو اڑانے والے فدائی ابو دجانہ نے کارروائی پر جانے سے قبل حکیم اللہ محسود کے ساتھ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ نمبر 4، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور القاعدہ کا جہادی لٹریچر ایک ہے۔ ان کے جہاد، قتال، مرتد اور دیگر مذہبی تصورات ایک ہیں۔ سب ایک دوسرے کے آڈیو ویڈیو مواد سے استفادہ کرتے ہیں۔ 5، ٹی ٹی پی کے ہر لیٹر ہیڈ کے ایک طرف امیر بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ یا مفتی نور ولی محسود کا نام لکھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف امیر المومنین ملا محمد عمر، ملا اختر منصور اور ملا ہیبت اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے میں کبھی ایک بیان میں بھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہ ان کے لیے امیر المومنین کا نام استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں نشانہ بنائے گئے تو افغان طالبان نے اپنی آفیشل ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں شہید قرار دیا۔ 7، ٹی ٹی پی کے کئی لوگ افغانستان کے کئی ایسے علاقوں میں مقیم رہے جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول تھے، لیکن ٹی ٹی پی کی تشکیل سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ سے بھی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے کسی جھگڑے یا تناؤ کی خبر نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف داعش کے خلاف افغان طالبان نے بھرپور جنگ لڑی۔ نمبر 8، پاکستانی ریاست کے خلاف مزاحمت کا آغاز کرنے والے مولانا نیک محمد افغان طالبان کے سابق دور میں کابل کے مغرب میں کارغا کیمپ کے انچارج تھے، جبکہ بیت اللہ محسود ملا داد اللہ کے ساتھ رہ کر کئی سال تک افغانستان کے اندر جنگ لڑ چکے تھے۔ یہ تو چند حقائق ہیں، لیکن اگر کسی نے دونوں کے آپس کے تعلق کی اصل نوعیت جاننی ہو تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ امیر مفتی نور ولی کی کتاب انقلاب محسود کا مطالعہ کر لے۔ اب جبکہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کو ہے اور اس انخلا سے قبل افغان طالبان افغانستان کے حکمران بن چکے ہیں، تو پاکستان میں بالعموم اور قبائلی اضلاع میں بالخصوص پاکستانی عسکریت پسندوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ چنانچہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ پاکستانی عسکریت پسند کیا کریں گے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے مطالبے پر افغان طالبان کے امیر المومنین نے ٹی ٹی پی کے ایشو سے متعلق ایک کمیشن بھی تشکیل دیا ہے۔ تو یہاں لوگوں کی اکثریت یہ توقع لگائے بیٹھی ہے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کر دیں گے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ گزارشات آج سے 4 سال قبل 25 اگست 2021 کو روزنامہ جنگ کے اسی صفحے پر پاکستانی طالبان پس چہ باید کرد کے زیر عنوان کالم میں کی گئی تھی۔ یہ ان درجنوں کالموں میں سے ایک ہے جن میں وقتاً فوقتاً میں اس حقیقت کو اجاگر کرتا رہا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کے پالیسی ساز، مذہبی لیڈر، دفاعی ماہرین اور اہل دانش اس بات پر مصر رہے کہ افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان الگ الگ ہیں۔
افغان طالبان اچھے ہیں اور پاکستانی طالبان برے ہیں۔ یہ پالیسی 15 سال جاری رہی۔ پاکستانی میڈیا میں اس کا غلغلہ رہا۔ رحیم اللہ یوسفزئی مرحوم اور یہ عاجز جو ان دونوں کے ایک ہونے کی بات کیا کرتے تھے، اپنی رائے کے اظہار میں ایسے تنہا تھے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی رائے کے بارے میں شک ہو جاتا۔ امریکہ کے خلاف جنگ کے بعد طالبان کی حکومت کے 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی کسی نہ کسی سطح پر کنفیوژن برقرار ہے۔ تاہم اکثریت کی آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن اب ہم دوسری انتہا پر چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جانے کا سفر ہمیں کہاں لے جائے گا۔